صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو بھی ہمارے ہوش کے لمحات ہیں اور ہمارے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور توفیق دی، ہم نے اس جدوجہد میں لگائے ہیں۔ اور یہ جدوجہد حقیقی بنیادوں پہ نظریہ پاکستان کے محافظ جدوجہد ہے۔ یہ لوکل ریجنل اخبارات، ریجنل میڈیا والے، یہ احساس والے لوگ ہیں، ان کے اندر ایک احساس ہے، یہ خدائی خدمت گار ہیں۔ ان کے حفاظت کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم اس جدوجہد کو کر رہے ہیں، اور یہ وہ جدوجہد ہے جو اصل میں عام آدمی کی جدوجہد ہے۔ تو میں اپنے لوکل ریجنل اخبارات کے مالکان کو، ایڈیٹرز کو، پبلشرز کو، ذمہ داران دو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو میرا بھائی ڈسہارڈ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہارنی، اور بدترین حالات میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے یہ کردار۔ ایک تو میں یہ پیغام لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے لیے اسلام آباد ہو، لاہور ہو، پاکستان کے کسی کونے میں کوئی بھی معاملہ آپ کا ہے، فری آف کاسٹ، بغیر رشوت دیے، بغیر رشوت لیے آپ کے انشاءاللہ مسائل حل کرنے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور کریں گے۔ آپ لوگوں کو جو چوتھا ستون ہے، اس چوتھے ستون میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وسائل پر چند مخصوص مافیاز کا قبضہ ہو چکا ہے، پاکستان کے نظریے کو کمزور کیا جا رہا ہے، تو یہ جو نظریے کے محافظ ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں ہے۔ ہم سازگار ماحول کے لیے نکلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لوکل ریجنل اخبارات کو نکلنا چاہیے، پہلی بنیادی بات ہے، اور ان کے نکلنے کے لیے کوئی ماحول سازگار ہونا چاہیے کہ اخبار چھپ سکے، عام آدمی کی بات کر سکے اور دھڑلے سے بات کر سکے، بغیر کسی خوف و خطر کے بات کر سکے، اور ان کے حقوق کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکے، اور آپ کے رزق حلال کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلیک میلر کا نعرہ لگانے والے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن آپ کے رزق حلال کی کبھی کسی نے بات کی ہے کہ کہاں سے کھاتے ہو، اخبار کیسے چھاپو گے؟ آپ خدائی خدمت گار ہو، آپ کی بھی کوئی تنخواہ ہے کہ آپ نائب قاصد کے برابر بھی پاکستان میں ایک صحافی کی مراعات ہیں؟ میرا سوال ہے یہ، ایک نائب قاصد کے برابر بھی کیا کسی پبلشر، کسی ایڈیٹر، کسی ذمہ دارہ نے لوکل ریجنل اخبار کا کوئی اس کے لیے کچھ ہے، کوئی ماحول سازگار ہے؟ وہاں میڈیا لسٹ پہ کرانا، جال سازی کے ذریعے چند لوگوں نے وسائل پہ قبضے کر لیے، ہم میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں۔ تو ہر آدمی کا حق ہے جو اس نے اخبار کا ڈکلیریشن دیا ہے، وہ پاکستان کے نظریے کا محافظ ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اخبار نکلیں گے، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نکلیں گے، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ عزم لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حق آپ کی دہلیز پر آپ لوگوں کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایوان صاحب نے کہا اور جیسا کہ رانا صاحب نے وضاحت کی کہ مسائل ہی مسائل ہیں، آپ کو ریلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، دیا تو کچھ بھی نہیں جاتا، اور آپ کا کردار بہت نمایاں ہے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے حقیقی خواب کی تکمیل کے لیے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور حکومت چلتی ہے، بنیادی نقطہ یونین کونسل ہے، گلی محلہ وارڈ ہے، آپ اس کے محافظ ہیں اور آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ان کو۔ انشاءاللہ اس ضرورت کا احساس دلانے کے لیے ممبران صوبائی اسمبلی، ممبران قومی اسمبلی 5 سال کے لیے آتے ہیں، اور جو آپ سدا بہار آپ پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہو، آپ نے لائف ٹائم آپ نے اس قوم کی خدمت کا عزم کیا ہوا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ نکلتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو مسائل ہیں، آپ کو اخبار انشاءاللہ ایسا ماحول سازگار بنانے کے لیے نکلے ہیں، آپ کے اخبار ریگولر شائع ہوں، ان کے اخراجات نکلیں، آپ کو رزق حلال اس کا ملے، آپ کے بچوں کا بھی اچھی تعلیم حق ہے، آپ کے لیے بھی صحت کی سہولیات بنیادی آپ کا بھی حق ہے، اور جو آپ اس پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کی خدمت بھی ہونی چاہیے، اور چوتھے ستون کو اس کا مقام بھی ملنا چاہیے، اور جو اس کا حصہ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ ہم نے کوئی خیرات نہیں کسی سے لے، اور میں لمبی باتیں نہیں کروں گا، انشاءاللہ اس سلسلے میں نے اپنا پیغام بھی جاری کیا ہے، وہ چوہان صاحب آپ کو شیئر کر دیں گے۔ آگے بہت آپ کا امتحان لیا جا چکا ہے،
جس میں ہم نے اپنی جدوجہد کے بارے میں بتایا. ہماری کارکردگی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, نہ ہم نے کارکردگی بتا کے یہاں ووٹ اکٹھے کرنے ہیں یا کسی سے پیسے لے کے جانا ہے, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس عزم پہ ہیں, کام اور بس, اور وہ کام اور بس کام جاری ہے. آپ دوست انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں, اور ہماری جو جدوجہد ہے, ہم ٹیبل ٹاک پہ اگر پاکستان بن سکتا ہے تو ہمارے مسائل تو بہت چھوٹے سے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کسی نے مخلصانہ کوشش نہیں کی. تو انشاءاللہ میں ایک آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں جس افسر کے پاس بھی گیا, جس اجتماعی کام کے لیے بھی لوکل ریجنل اخبارات کے لیے گیا, تو اس سے مجھے 2 باتیں اس نے مجھے کہی. ایک تو اس نے مسئلہ حل کیا, اور دوسرا اس نے کہا یار جو بھی آتا تھا اپنی فائل لے کے آتا تھا, اپنا کام کرواتا تھا, چلا جاتا تھا. کسی نے کبھی اجتماعی معاملے کے لیے ان کے لیے بات ہی نہیں کی. ہم کیا کرتے, ہمارا کوئی قصور نہیں. تو لہٰذا ہم نے اپنے حقوق کا خود تحفظ کرنا ہے, خود آگے بڑھنا ہے. اور آخر میں میں گلزار حسین چوہان صاحب کو جو کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے, آج انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس کے حقدار ہیں. انہوں نے یہ جو سالگرہ تقریب میں معززین شہر, علاقے کی سیاسی سماجی مذہبی شخصیات, متعلقہ علاقے کا MPA اور دیگر سیاسی سماجی لوگوں کو اور اخبار کے ذمہ داران کو جس طریقے سے آج یہاں اکٹھا کیا ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیک مشن میں ہمارے ساتھ اپنے کوآرڈینیٹر ہونے کا کردار ادا کیا ہے. انشاءاللہ جہاں قومی اخبارات کے جو ذمہ داران بڑے شہروں کے ہیں, وہاں ان کے نام ہوں گے, ان سے زیادہ انشاءاللہ حافظ آباد کے لوکل ریجنل اخبارات کے ذمہ داران, لوکل صحافیوں کی عزت اور وقار بھی اسی برابر ہوگی, اور ان کے لیے تن من دھن ہم نچھاور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے آج ایک وعدہ لیتا ہوں, نہ یہ حلف ہوگا, نہ یہ کوئی آپ سے کوئی تحریر ہوگا, یہ دل کا وعدہ ہوتا ہے. آپ دل سے عہد کریں کہ جو آپ نے ایک نظریہ لے کے چلے ہیں اس میں آپ کمزور نہیں پڑیں گے, اس میں آپ بالکل اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھیں گے, کمزور نہیں پڑیں گے. اور اس مشن کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے, اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن نچھاور کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی 24 آور آپ کے لیے حاضر ہے. اور الحمدللہ جہاں ہم جاتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے ان 2 سالوں میں کوئی ایک محاذ پہ جنگ نہیں لڑی. مافیا کے سامنے کھڑے ہو جانا ایک بہت بڑا محاذ ہے. اپنی ایسوسی کو قائم رکھنا دوسرا بہت بڑا محاذ ہے. سارے مسائل میں گرے ہوئے مجبور اور بالکل مسکین قسم کے لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے گلی محلے میں جانا اور ہر جگہ پہنچنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. انشاءاللہ اب آپ کی آواز خیبر سے کراچی تک پہنچ چکی ہے. صوبہ بلوچستان جیسے دور دراز صوبے میں, AJK میں, گلگت بلتستان میں اور ہر تحصیل اور ہر ضلع میں آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائٹی کی بنیاد ہو گئی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آخری بات, پھر میں دل میں باتیں ہیں آخری کرتا, کئی آخری باتیں کر گیا ہوں کہ آپ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ کو پنپنے نہیں دیا جا رہا. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ, عزم کے ساتھ, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس عزم کو کمزور نہیں پڑنے دیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کی محبتوں کو سلام, اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ.